دعائے امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى يا ابن زهراء بحق زهراء يا ابن أبي طالب بحق أبي طالب يا مولاتي يا فاطمة الزهراء أغيثني 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کائنات کا مالک کائنات کی مخلوق کا خالق اپنے کلام معجز نما میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس لیے کہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں غرق تھے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ایک بلند ترین صلوات
سورہ جمعہ کی آیہ مجیدہ آپ کے سامنے متواتر مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں خالق کائنات اپنے مرسل نبی کی 4 ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے۔ یزکیہم، منافقوں کے ناپاک اور گندے قلوب کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے۔ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اپنی حکمت لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ کام رسول اس لیے کرتا ہے کہ اس سے قبل سماج اور معاشرہ بگڑا ہوا تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً ختمی مرتبت اس معاشرے اور سماج کو سنوارنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت تک دنیا تاریخ اسلام کی برگردانی کرے، ہر آنے والے نبی نے سختیاں دیکھیں، پتھر کھائے، مصیبتیں دیکھیں، لوگوں نے مخالفت کی، لیکن کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک ایسا نہیں ہے کہ جس نے لوگوں کے تنگ کرنے پر اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کی ہو۔ سید المرسلین، افضل الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کے بارے میں حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مرحوم آل اللہ مقامہ نے تفسیر المیزان میں ایک جملہ لکھا ہے کہ ہمارا آخری پیغمبر، ہمارا آخری رسول وہ رسول ہے کہ جس نے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک کوئی ایسا لمحہ نہیں گزارا کہ جس میں اپنے منصب کی فرائض کی ادائیگی نہ کی ہو۔ لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے گندگی پھینکی، لوگوں نے برا کہا، غیر اگر کہتا تو دکھ اور اعتراض کی بات نہ تھی۔ اپنوں نے ہذیان کی تہمت لگائی، اپنوں نے فرمان رسالت کو ماننے سے انکار کیا، تو میں کہا کرتا ہوں اپنیاں بیٹیاں پیش کر کے توجہ چاہ رہا ہوں، نبوت سے رشتہ جوڑنا اور ہے، فرمان رسالت پر عمل کرنا اور اطاعت کرنا اور ہے۔ کیوں دنیا رشتہ داری کی طرف قدم بڑھا رہی تھی؟ تفاسیر کی برگردانی کیجئے اور غور کیجئے کہ مفسرین قرآن نے چاہے عامہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے خاصہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت مفسر قرآن ہے یا اہل تشیع مفسر قرآن ہے، سب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ رشتہ داریاں اس بنیاد پہ بنائی گئی، پہلے رسول کے خلاف سازشیں کی گئیں، پہلے رسول کو تنگ کیا گیا، پہلے رسول کو مشن اور حقیقت سے ہٹانے کی کوششیں کی گئی۔ جب ان نہ ماننے والی امت کے نامراد لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسول اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر سازش کا جال بچھاتے ہوئے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو چاہتے تھے، میں نے یہ لفظ کہہ رہا، بلکہ سورہ بقرہ کی 17 سے لے کر باقی آیات کی اگر آپ تلاوت کریں تو خالق کائنات نے مومن اور منافق کی نشانیوں کی وضاحت کر کے بتا دیا ہے کہ وہ جو پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، صحبت پیغمبر میں رہتے تھے، صحبت پیغمبر میں بیٹھ
थे, तो वो मुसलमानों के रसूल को धोखा देने के लिए जाते हैं। हम तो हैं ही तुम्हारे साथ। कुरान कहता है मेरे रसूल, ये जो तेरे साथ बैठकर बड़ी गर्दन तकब्बुर को बुलंद करके बड़े फख्र से ये जुमला कहते हैं कि हम तेरे खुदा को भी मानते हैं, उसकी तौहीद पर भी ईमान रखते हैं, तेरी नबुव्वत पर भी ईमान रखते हैं, रोज़े आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। ऐ मेरे मोहम्मद, मैं अल्लाह तुम्हें बता रहा हूँ, ये मुनाफिक है, मोमिन नहीं। कुरान कह रहा है, कुरान की लफ्ज़ है, मेरी नहीं, किसी आलिम की नहीं, किसी मुज्तहिद की बात नहीं, या कुरान की नस से निकालो या फिर सिफाते मुनाफिक मैं बताता हूँ और उसके बाद फैसला करो कि तुमने मुनाफिक रहना है कि मोमिन बनना है। खुदा कह रहा है कि मेरे पैगंबर है, मेरे रसूल है, मेरे मुस्तफा है, मेरा हबीब, ये तेरे पास आके बैठते हैं, तेरे होने का ऐलान करते हैं, मेरे तो बन नहीं सकते। यानी मैं ये जुमला कहूँ तो बेजाना होगा कि खुदा पैगंबर से कह रहा है कि मेरे तो बन नहीं सकते, तेरे पास आके तेरे होने का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं। लेकिन जब अपने जैसों में जाते हैं, अपने जैसों में जाते हैं, उन जैसों में जाते हैं जिन जैसों को अपने जैसा समझते हैं, फिर कहते हैं रसूल को तो हम धोखा देने के लिए गए थे। यानी यही मुनाफिकत है ना कि कौल कुछ हो अमल कुछ हो। शिया अली कहते उसे हैं जिसके कौल और फेल में तजाद न हो, क्यों हम कुल्ले ईमान के मानने वाले। आपकी खामोशी और आपके ठंडेपन को हीटरों के बावजूद भी अगर गर्मी नहीं है तो मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। मैं आज नहीं कहूँगा कि आप बोलें, मैं आज नहीं कहूँगा कि आप बात करें, मैं आज नहीं कहूँगा कि इबादत करें, मर्जी है तो करें, मर्जी है तो नहीं करें। लेकिन मेरे अजीज ने इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ में आपको कसीदे भी सुनाए, मसाइब भी सुनाया, लेकिन ना हिलजुल थी ना कोई बात थी। बेसुरे नारे लगाने का क्या फायदा? अगर सुर नहीं है तो सर नीचे करके बैठो। अगर ऐसा खूबसूरत हसीन व जमील अली का नाम लेते हुए भी अगर ज़बान में तड़प पैदा ना हो तो फिर अली वाले का फायदा क्या है? सैयद बाजी ले गया ना सबसे। आज गुजर पीछे रह गए, सैयद आगे निकल गया। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले। शेर तो मुझे अजीजों का याद नहीं रहा, लेकिन मफ़हूम मुझे याद रहा है। मैं उस मफ़हूम को किताबी हवाले से हदीस की सूरत में पेश कर रहा हूँ कि जिसका उन्होंने जिक्र किया कि जिस घर पे अली लिखा देखते हैं तो कहते हैं ये शियों का घर है। यानी हम तो नहीं कहते कि शियों के घर को देखते हुए क्या होता है। मुसलमान खुद कहता है कि अली का नाम देखते ही निकाह टूट जाता है। और फिर कमाल की बात है, आपके ज़हनों में होगा, मैं याद दहानी करा रहा हूँ कि जिसने ये फतवा दिया, जिसने ये फतवा दिया कि मजलिस हुसैन में जाने से निकाह टूट जाता है, उसकी कब्र भी मशहद में है। यानी इनके बगैर रह नहीं सकते थे, लेकिन मुनाफिक थे ना, दिल की बात मुंह पे आ जाया करती थी। तो आप जिनके निकाह रहे ना हो रोज़े अव्वल से, अब हमें कहने की जरूरत नहीं कि अपने बारे में फैसला करेंगे वो क्या है। यार मेरे अजीज कह रहे थे कि हमारे घरों पे लिखा होता है या कहते हैं शियों का घर है, इधर से सामने से नहीं गुजरना, तो अगर जन्नत में गए
تو میں کہا کرتا ہوں کہ جنت میں جائیں گے تو تب اگر یہاں بھی شیعوں کے گھر جائیں گے، یعنی نہ ماننے والے اتنا تو مانتے ہیں نا کہ جہاں علی کا نام لکھا ہو وہ علی بالوں کا مسکن ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا جہاں مسجد پہ شمع رسالت کے پروانوں کے نام لکھے ہوئے، ہم کبھی نہیں رکے، ہمارے قدم کبھی نہیں رکے، ہم تو وہاں پہ بھی جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے باپ کی نہیں ہے تو اللہ کی۔ لیکن وہ ہمارے گھروں کے ناموں کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں یہ شیعوں کے گھر ہے لہذا ادھر نہیں جانا۔ میں کہوں گا کہ کیسے جنت جائیں گے؟ سوچا بھی نہ کرو، غور بھی نہ کیا کرو، فکر بھی نہ کیا کرو کہ دشمن علی جنت جائے گا جب یہاں عرص کے سامنے سے نہیں گزرتا۔ علامہ شہر ابن عاشور صاحب مناقب ابی طالب علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو معصومین سے نقل کیا ہے، لکھتا ہے، سنی عالم ہے شہر ابن عاشور، شیعہ نہیں ہے، کتاب مناقب آل محمد یا مناقب اہل بیت کے نام سے شاید اردو میں بھی ہو لیکن اصل عربی میں ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ روز قیامت جنت کے مین دروازے پر، مین گیٹ پر، میں مالک کائنات تیری ان فراستوں پر بھی میرے ہزار ہاتھ جانے قربان ہوں کہ تو اللہ ہوتے ہوئے بھی بندوں کو کتنی چھوٹ دیتا ہے، یعنی اندر لکھ دیتا ہے، جانے والے کی نظر نہ پڑتی شاید گزر جاتا، لیکن نہیں، اللہ کو بھی پتا تھا جنت کو نجس نہیں کرتا، پاک مقام پر نجاست کا کیا کام ہے، لہذا شاہ صاحب شہر ابن عاشور لکھتے ہیں کہ جنت کے مین گیٹ پر یاقوت سرخ لٹکا ہوا ہوگا، جب روز قیامت ہر جنت میں جانے والا جنتی جب اس مین گیٹ سے گزرے گا وہ یاقوت سرخ ہلے گا اور اس یاقوت سرخ سے آواز آئے گی یا علی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو پتھر بھی علی کہے وہ جنت کے دروازے پر لٹکائے جاتے ہیں اور جو انسان علی کی مخالفت کرے وہ جہنم میں جلائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی خدا کا نبی ہدایت کے لیے آیا، بات یاد ہے؟ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھول جاتی ہے، یاد کرا دیا کریں، لیکن آپ بالکل ہی خاموش بیٹھے رہتے، خاموش بیٹھے رہتے، لیکن یاد کرایا کریں کہ اللہ کا نبی ہدایت کے لیے آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک آج اپنی اس گفتگو کو مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج میرے خیال میں ویکینڈ ہے نا، اسی کو کہتے ہیں نا ویکینڈ۔ مجلس آپ نے خود دیر سے شروع کیا، اگر میں دیر سے ختم کروں تو ناراض کہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، عالم اسلام بھی کہتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ انسان بھی مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے۔ یہ بہت گفتگو ہو چکی، دہرانا نہیں چاہتا، صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ انسان بھی مکلف ہے، جنات بھی مکلف ہے۔ جس طرح انسانوں سے پوچھا جائے گا اسی طرح جنات سے بھی پوچھا جائے گا۔ بس سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ سر جوڑ کر اس بات کا جواب دے کہ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء آئے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو صرف مکلف انسانوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں؟ اس کا معنی ہے کہ جنات کے لیے بھی ہدایت ضروری ہے، اگر ضروری نہیں تو پھر عدل نہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں عادل، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہدایت جنات کی ضروری ہے، جنات بعد میں آئے، ہدایت پہلے آئی، تو اب دنیا فیصلہ